الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ عزیز طالبات، 15 روزہ کیمپ آپ کے لیے لگایا گیا جس میں فارسی زبان اس حد تک پڑھائی گئی کہ فارسی سے اردو کو کیا مناسبت ہے وہ آپ کو پتہ چل سکے۔ فارسی کے الفاظ، تراکیب، اس کے مصادر کس طرح سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، فارسی کا حاصل مصدر کیسے استعمال ہوتا ہے، فارسی کا مضارع اور خاص طور سے امر حاضر کے پیچھے ایک لفظ لگا کر کے جو اسم فاعل بناتے ہیں، جس کو اسم فاعل سماعی کہا جاتا ہے، وہ اسم فاعل سماعی کا اردو میں بہت زیادہ استعمال ہے۔ وہ کہاں پر کیسے لگتا ہے؟ بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہے، لیکن فارسی پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہ لفظ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے۔ جیسے روح کے معنی ہے چہرہ، اور مالیدن کے معنی ملنا، مالیدن سے امر آئے گا مال، تو روح اور مال یہ دو لفظ مل کر کے آتا ہے چہرہ ملنے والا، یعنی وہ کپڑا جو چہرہ ملنے کے لیے آتا ہے، چہرہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، اس کپڑے کو رومال کہا جاتا ہے۔ اس طرح پوشیدن کے معنی آتے ہیں پوچھنا، اور آپ کو معلوم ہے پا کے معنی آتے ہیں پیر، تو پا ایک لفظ ہے اور پوشیدن سے پوش ایک لفظ ہے، پاپوش دونوں لفظ ملا کر کے ہو گیا، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ایک لفظ ہے یہ، تو پاپوش کے معنی آتا ہے پیر پوچھنے والا۔ ٹھیک اسی طریقے سے خود ایک لفظ خدا ہے، جو ہم اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہے کہ اللہ کو لیے اللہ ہی استعمال ہونا چاہیے، خدا نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ ہم خدا کو اللہ کا اسم ذات نہیں کہیں، بھی اگر اللہ ہی کہیں تو خدا کا جو معنی ہے وہ پورا اللہ تعالیٰ کی ذات پر فٹ آتا ہے۔ خدا کا ترجمہ ہے خود سے آنے والا، خود اور آمدن مصدر ہے، اس سے مضارع آتا ہے آید، آین، آئی، آید، آیم، آئم، اس سے امر جو آئے گا دو لفظ مل کے ہو جائے گا خود اپنے آپ سے آنے والا۔ اللہ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوئی فارسی میں۔ فارسی کی دولت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کی اردو زبان بھی مالا مال ہے۔ اتنی کثرت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اضافت صفت میں۔ اب نام خدا اگر کہیں پر لکھا ہے اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو نام خدا کہنا چاہیے۔ نماز جمعہ اگر کہیں پر ہے بعد نماز جمعہ تو لوگ کہیں گے بعد نماز جمعہ، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ نماز تو کہاں پر زیر لگے گا کہاں پر زیر نہیں لگے گا۔ اس کا وہ ابھی میں نے آپ کو ایک شعر بتایا تھا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ تو ہو رہی ہے عمر مثل برف، یعنی برف کے مثل، برف کی طرح کم ہو رہا ہے۔ کم کا تعلق برف سے نہیں ہے، لیکن وہ صاحب ہیں جو عالم بھی ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم۔ اب ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ برفے پر زیر لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ اچھا خاصا شعر کو انسان بگاڑ دیتا ہے، اب بری طرح سے بگاڑتا ہے۔ کچھ تو انسان اپنی عقل لگاتا ہے اور کچھ انسان کہ پڑھنے کا انداز نہ ہونے کی وجہ سے غلط ہوتا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے مشہور، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آرام سے لوگ براہیم میں الف لگا کے ابراہیم پڑھ لیتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا، ابراہیم نہیں ہے وہ براہیم ہے، شاعر نے براہیم کہا ہے۔ ایک الف کے بڑھ جانے سے معاملہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ ہمارے استاذ کہتے تھے دوسرے مصرے کی بڑھ گئی نواجد علی خاں داما ذلکم۔ تو
تو کچھ لوگ اس طرح کی بھی شاعری کرتے ہیں. کچھ لوگ شعر میں زبردستی کا نام گھساتے ہیں, اور نام گھساتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا, کبھی بیگ چھوٹا ہو اس میں زبردستی کپڑا ٹھونسیے تو ٹیٹر نکل جاتا ہے ادھر ادھر, ویسا ٹیٹر والا شعر نظر آتا ہے. شاعر غالب صاحب نے کو ایک مرتبہ جیل ہو گئی, تو چونکہ مشہور آدمی تھے, بڑے آدمی تھے, تو کسی جاننے والے نے جیلر سے کہہ دیا کہ یہ بڑے آدمی ہیں, ان کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے, ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے. جیل سے چھوٹ کر آئے تو دوستوں نے خبر خیریت پوچھی, کیا ہوا؟ تو غالب نے کہا نا صبح شام ہنٹر لگتا تھا مجھے, روزانہ صبح شام. تو وہ صاحب کو عجیب لگا کہ بتائیے, میں نے اتنی تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ غالب صاحب کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے, معلوم ہے روزانہ صبح شام ان کو ہنٹر لگ رہا ہے, کس نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا اصل یہ ہے کہ جو میرے یہاں کھانا پہنچاتا تھا میرے پاس, اس کو کسی نے بتا دیا کہ یہ جو ہے شاعر صاحب ہیں, اور روزانہ صبح شام ایسا ٹیڑھا میرا شعر سناتا تھا کہ وہ ایک شعر سننا ہنٹر کھانے سے کم تکلیف دہ نہیں تھا. تو اس کو انہوں نے ہنٹر کہا. تو شاعروں کے پاس شعر کو ٹیڑھا میرا کرنا, الٹا سیدھا کرنا اور اس کو بگاڑ دینا, یہ بہت عام سی بات ہے. جب پڑھنے نہیں آتا ہے شعر پڑھنے کا انداز ہونا چاہیے. شعر اس لیے بھی کہا جاتا ہے تاکہ سامنے والے پر اثر ہو, لیکن اسی شعر کو بگاڑ دیجیے گا تو سامنے والے پر اثر تو ہوگا لیکن بہت ہی برا اثر ہوگا. تو میں نے اس کلاس میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ الف ہے, واو ہے, یا ہے, کہیں کہیں پر اس کو پورا پڑھا جاتا ہے, اس کو کاٹ کر کے پڑھا جاتا ہے, پورا نہیں پڑھا جاتا ہے. تو جہاں پر جیسے پڑھنا چاہیے ویسا ہی پڑھنا ہے آپ کو, اور آپ کو اس کی طبیعت بنا لینی ہے. فارسی زبان کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بھی بہت ساری کتابوں کا حاشیہ اور بہت سارا ہمارا سرمایہ ایسا ہے, اردو اچھی اور پختہ رکھنا ہے تو اس کے لیے فارسی سمجھنا ضروری ہے. اگر فارسی نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بیچ میں آدمی کو شوق ہے کہ جو آدمی عام آدمی بولتا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے بولے, یہ تو شوق ہے اس کو. اگر فارسی نہیں آئے گی تو اس کی جگہ پر کیا ہوگا؟ پھر وہی کہے گا میں تو بہت آپ کے لیے بے چین تھا بٹ آ نہیں سکا. بیچ میں بٹ آ جائے گا, ایسا لگتا ہے جیسے پورا پٹ ہو گیا, ایک دم چوپٹ ہو گیا. آئی ہوپ کہ آپ میری اس بات کو ضرور مانیں گے. آئی ہوپ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مجھے توقع ہے کہ میری بات ضرور سنی جائے گی, مجھے امید ہے. کیوں نہیں بول سکتے آپ؟ یاد رکھیے دو آپشن ہے ہمارے لیے, یا تو حکومت کوئی ایسا نظام بنائے جس کے ذریعے زبان کی اور تہذیب کی حفاظت ہو. دوسرا آپشن یہ ہے حکومت اگر دشمن ہو زبان کی, حکومت اگر دشمن ہو ہماری تہذیب کی, ہم اپنے اوپر خود سے نافذ کریں گے اور اپنے اوپر لاگو کریں گے اس کو. اب بتائیے کس حکومت نے آپ کو کہا کہ اپنے گھر میں کہیے گا وقت ہو گیا نہیں کہہ سکتے ہیں, کتنا وقت ہوا یہ نہیں بول سکتے ہیں, کتنا ٹائم ہوا یہی بولنا ضروری ہے؟ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ بیٹے گھر میں کسی کی شادی ہو اور دعوت ہو تو اس کو وقت کہیے گا, ریسیپشن کہیے گا؟ یہ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا کہ بیٹا اور بیٹی کی شادی کا کارڈ بنائیے گا تو انگلش ہی میں لکھیے گا, اس لیے کہ سارے انگلش داں اور انگریز پیدا ہو گئے آپ کے یہاں, اردو داں نہیں ہے؟ افسوسناک ہے, یہ افسوسناک ہے. اچھی خاصی چیزیں ہیں ہماری اور ہم سب انگلش کو زبردستی گھسیڑے ہوئے ہیں, انگلش اس کی خوبصورتی کو ہم خراب کر دے رہے ہیں. لیکن ہماری اردو پیاری اردو, اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی چور ہو وہ یہ نہیں کہے گا میں چور ہوں اس لیے مجھے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. چور آدمی فخر کے ساتھ نہیں کہتا کہ میں چوری کرتا ہوں. اردو زبان کا نہ آنا جب لوگ فخر کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے میری اردو ویک ہے اس وجہ سے ذرا سا, اور ایسا ہے اندر سے فخر کا احساس آتا ہے اس کو. یہ منافقت جو اردو کے لیے کہہ رہے ہیں, اور وہ اندر سے منافقت ہے, بول رہے ہیں اردو کی ہمدردی میں
لیکن اندر کی منافقت یہ ہے کہ فخریہ کہہ رہے ہیں کہ میری اردو ویک ہے. جیسے اس سے ہٹ کر کے بہت سارے لوگ تعریف کرتے ہیں، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے اس کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے، بہت قسمت والے ہیں آپ ماشاءاللہ. وہیں پر پلٹ کے اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ آپ کے پاس بھی بیٹا، اس کو بھی حافظ قرآن بنا دیجئے، تو ایسا ہنس کر کے مسکرا کر کے اس کو دبا دے گا اور ٹال دے گا کہ لگتا ہے کہ اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں. یہ سب منافقت ہے. اردو زبان کے تعلق سے بیدار ہو جائیے. ایک بات اور، یہ ہماری خواتین اب طالبات کا جو پہلو ہے وہ انتہائی کمزور ہے. ان کے لیے یا تحریک پیدا نہیں کی جاتی ہے، یا ان کی تحریک کے لیے وہ مناسب ماحول نہیں رہتا ہے. میری بات پہ غور کیجیے گا، ان کی تحریک کے لیے وہ مناسب ماحول نہیں دیا جاتا ہے جو ماحول ان کے لیے ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر مشاعرہ ہو، شعر و شاعری ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس میں تغزل بھی ہوگا، جمالیات پر بھی گفتگو ہوگی. لیکن جہاں کسی بچی کی طرف سے، خاتون کی طرف سے جمالیاتی شعر آ گئے کہ اس پر عجیب طرح کا لوگوں کا مزاج بنتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ ایک الگ ماحول، ادبی ماحول دیں گے. اس بیچ میں ہم نے ان لوگوں کو شعر کے انتخاب کا بھی میں نے ماحول بنایا کہ ایک لفظ لیجئے، اس لفظ پر اچھا شعر منتخب کیجئے. بچیوں نے جو اشعار منتخب کیے اس میں اول دوم سوم پوزیشن بھی ان لوگوں کو دی گئی تاکہ شعر فہمی کا ذوق پیدا ہو. اس کے بعد ان کو اوزان بھی سکھائے گئے ہیں، شعر کا طریقہ سکھایا گیا ہے تاکہ اگر کسی کی طبیعت بن جائے اس لائق تو وہ شعر و شاعری کریں. اس کے علاوہ انشاءاللہ یہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ انشاءاللہ مہینے کی ایک نشست ہم لوگ ایسی رکھیں جس میں یہ بچیاں اپنی چیزیں تیار کر کے لائیں، نظم میں یا نثر میں، لیکن ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ تیار کر کے لائیں. پھر انشاءاللہ یہاں پر آپس میں اس کا مذاکرہ ہوگا. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ انشاءاللہ یہ کتابوں کے مطالعے کا بھی انشاءاللہ ان کے اندر ذوق پیدا کیا جائے گا، اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہاں پر آ کر ایک دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ اور اس کا تجزیہ یہ بھی انشاءاللہ یہاں پر شروع کیا جائے گا. کام بہت سارا شروع کیا جاتا ہے، لیکن ہر کام کے پیچھے ایک دیوانہ لگ جائے اگر، اور دیوانگی کی حد تک اپنے آپ کو جھونک دے تو وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. کام شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کام کی راہ میں جو دشواریاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، جو نشیب و فراز آتا ہے، ان تمام چیزوں کو جھیلتے ہوئے اور برداشت کرتے ہوئے انسان ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھائے، قدم آگے بڑھائے تو کامیابی مل جاتی ہے. اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. نعمت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب انسان کسی چیز پر جم جاتا ہے. بمبئی کے ایک پروگرام میں ایک صاحب نے ایک بات کہی، وہ دل میں ایسی جمی. انہوں نے کہا، اس پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ایک بوتل پر، 1 لیٹر پانی پر محنت کر کے اس کو اتنا اچھا بنایا جا سکتا ہے، 20 روپے میں بیچا جا سکتا ہے. تو کسی بھی چیز پر صبر کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ لگ کر کے اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. شرط ہے صبر کے ساتھ لگنا، اور صبر کے ساتھ لگنے والے نے دیکھا ہے برسوں تک کسی نے اس کو پوچھا نہیں، لیکن جب پوچھ ہوئی تو پھر وہی اور وہی میدان میں نظر آئے. اس لیے صبر کے ساتھ کسی کام میں لگنا ہوتا ہے، جم جانا ہوتا ہے. نشیب و فراز، اونچ نیچ ہر چیز میں آتی ہے، اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ بچیاں جنہوں نے 15 دن سے زیادہ ہی وقت ہوا ہوگا اس میں، جس میں آپ نے اردو اور فارسی پر محنت کی، اگر آپ نے اس میں اگر اپنے آپ کو لگا دیا اور کھپا دیا، جنونی حد تک لگا دیا، تو انشاءاللہ دربھنگا کی تاریخ لکھی جائے گی. اور اس میں اگر یہ لکھا جائے گا کہ خواتین میں سے کس نے اردو کی خدمت کی اور کارنامہ انجام دیا، تو یاد رکھیے یہ میدان خالی ہے
اور بڑا اس کے اندر ابھی بڑی جگہ ہے اس کے اندر، اور سمجھیے کہ مورخ اپنا ہاتھ میں قلم لے کر انتظار کر رہا ہے کہ وہاں پر کس کا نام لکھا جائے کہ خواتین میں سے دربھنگا میں کس کس نے اپنا رول ادا کیا. تو آپ کے لیے ایک بڑا موقع ہے کہ آپ اس میں آئیے اور آگے بڑھیے. ماہد کا فرمان سنو، ماہد کا فرمان سنو، وقت کا یہ اعلان سنو، وقت کا یہ اعلان سنو.